ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جبکہ وفاقی کابینہ کا آئندہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کرانے کا بڑا فیصلہ۔ کابینہ نے 7ویں مردم شماری کے لیے فوج تعیناتی کی بھی منظوری دے دی۔ مردم شماری کے طریقہ کار میں بعض تجاویز پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے مخالفت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی کابینہ کا آئندہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کرانے کا فیصلہ۔ کابینہ نے 7ویں مردم شماری کے لیے پاک فوج تعیناتی کی بھی منظوری دے دی۔ آپ کو بتائیں کہ مردم شماری کے طریقہ کار میں بعض تجاویز پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے مخالفت کر دی۔ اور اب خبر شامل کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ کابینہ اجلاس میں مردم شماری کا طریقہ کار طے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ مردم شماری میں محکمہ ناطرہ کی بھی مدد لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر مذاکرات جاری رہیں گے۔ چاہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں۔ ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے کوئی مؤثر جواب اس ضمن میں آگے نہیں آ رہا، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ایک لیجسلیشن کی طرف جوائنٹ جو سیشن ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، اور ان دا مین ٹائم اگر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت ہے وہ بھی عمل جاری رہے گا، تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو اور ہم ایک مؤثر گفتگو کی طرف بھی آگے بڑھیں۔ تو یہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گی، لیکن لیجسلیشن بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس میں جاری رہے گی۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ انتخابات کو شفاف بنانا ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ موقف ہمارا یہ ہے کہ یا تو ہمارا کنسنسس ہو کہ موجودہ جو انتخابی نظام ہے اس میں کوئی خامی نہیں اور ہمیں کسی قسم کی اس میں ضرورت نہیں ہے تبدیلی کی، لیکن اگر ہم تمام لوگوں کا یہ کنسنسس ہے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اس پہ آگے بڑھنا چاہیے اور اصلاحات کی طرف جو ہے وہ ہمیں آگے جانا چاہیے۔ ہم اصلاحات کی طرف بھی آگے نہیں جا رہے ہیں، شور بھی مچائے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کا کوئی جو رویہ ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ ہماری جو اصلاحات ہیں آپ کو نہیں پسند، آپ اپنی اصلاحات دیجیے، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں جو ہے وہ ایک ایسے ہی معاملات چلتے رہیں، ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور اپوزیشن سے میں کہوں گا کہ وہ اس ضمن میں اپنی سنجیدہ کردار ادا کرے، بجائے اس وقت کے ہر وقت جلسوں میں رونے دھونے کے علاوہ ایک اپنی پارلیمنٹ میں جو فنکشن ہے اپوزیشن کا وہ ادا کرے اور ایک سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے اس میں آگے وہ بڑھا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا نئی مردم شماری کے حوالے سے بڑا بیان سامنے آ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ نے نئی مردم شماری جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری کے بارے میں نئی تجاویز مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری کے لیے بھیجی جائیں گی۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ مردم شماری 5 سال کے وقفے سے ہوگی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا نئی مردم شماری سے متعلق بڑا بیان۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ نے نئی مردم شماری جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے کرانے کی منظوری دے دی۔ مردم شماری کے بارے میں نئی تجاویز مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری کے لیے بھی بھیجی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ مردم شماری 5 سال کے وقفے سے ہوگی۔ اور ابھی خبر شامل کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بغیر کسی سیاسی اتحاد کے ساتھ بلدیاتی الیکشن
تنہا لڑنے کا فیصلہ۔ آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں، جبکہ بلدیاتی انتخابات کے لیے ایم کیو ایم کے مرکز بہادرآباد پر اسپیشل ڈیسک اور اکاؤنٹ مختص کر دیا گیا۔ رابطہ کمیٹی کا مرکزی شعبہ جات کے ذمہ داران کا اجلاس بلدیاتی انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز کرنے اور سیاسی حکمت عملی پر غور۔ ایم کیو ایم کا ہر ٹاؤن کی سطح پر جنرل ورکرز اجلاس اور عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم کا بغیر کسی سیاسی اتحاد کے بلدیاتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کی بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ ایم کیو ایم پاکستان کا ہر ٹاؤن کی سطح پر جنرل ورکرز اجلاس اور عوامی رابطہ مہم مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ اور اب تذکرہ کریں گے سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کا۔ آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ تھا جن آفیسرز کے پاس ڈبل چارج ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ مسائل ہیں۔ اگر ہمارے پاس 49 سیٹیں ہیں تو ہمارے پاس صرف 15 افسر ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کو چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ تھا جن افسران کے پاس ڈبل چارج ہے ان افسران کو ہٹا دیا جائے۔ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ مسائل ہیں۔ اگر ہمارے پاس 49 سیٹیں ہیں تو ہمارے پاس صرف 15 افسران ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کو چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سندھ اسمبلی کمیٹی روم میں کابینہ اجلاس پر بریفنگ دیتے ہوئے سعید غنی نے بتایا کہ 4 وزراء نے اپنی کارکردگی بیان کی۔ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے محکموں کو چلانے میں مشکلات ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے پیسوں پر عدالت نے ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ یہ پیسہ سندھ کے لوگوں کا ہے۔ کچھ دنوں پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہاں ایک بینچ تھی، اس میں ہیئرنگ ہوئی اور اس میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے سندھ حکومت کی جانب سے ایک تجویز پیش کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کے لیے ہم پروپوزل بنا رہے ہیں اور اس کے لیے میں رقم درکار ہے اور وہ رقم جو بحریہ ٹاؤن سے پیسے جمع ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں اس میں سے ہمیں دی جائے۔ اب اس پر عدالت نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس پیسے میں سے ہم آپ کو نہیں دیں گے، لیکن بہرحال یہ عدالت کی جو رائے تھی اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ لیکن آئین کے تحت جو پیسہ بحریہ ٹاؤن سے لیا جا رہا ہے وہ سندھ کے لوگوں کا پیسہ ہے، سندھ کا پیسہ ہے، اور آئین کے آرٹیکل 118 کے تحت جو پیسہ کسی بھی صوبے کے لیے آتا ہے وہ اس کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ نیب نے کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کی۔ سندھ بینک نے جتنے قرضے دیے تھے نیب کی کارروائیوں سے پہلے ان کی ریکوری ہو رہی تھی۔ سندھ بینک کی پوزیشن آج بہت بہتر ہے۔ سندھ بینک جو کرائسس میں آئی اس کی وجوہات کیا ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ نیب نے مختلف لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی اور ان لوگوں کے بزنسز متاثر ہوئے جن لوگوں نے سندھ بینک سے بھی اور دیگر بینکوں سے بھی قرضے لیے ہوئے تھے، اور جب تک نیب کی یہ کارروائیاں نہیں ہوئی تھیں سندھ بینک نے جتنے قرضے دیے تھے ان کی ریکوری ہو رہی تھی اور سندھ بینک میں ڈیفالٹ بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ ڈیفالٹ ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع اس وقت ہوا جب نیب نے اپنی کارروائیاں شروع کی، اور یہ صرف سندھ بینک کے ساتھ نہیں ہوا، اس میں نیشنل بینک بھی شامل ہے، اس میں سلک بینک بھی شامل ہے، اس میں شاید کوئی اور بھی بینک شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ انڈسٹری چلانی ہے اور انڈسٹری چل رہی ہے اور آپ کو پیسے ریٹرن کر رہا ہے، لیکن اچانک اگر نیب کی وجہ سے وہ انڈسٹری بند ہو جائے تو ظاہر ہے اس سے جو پیسے آپ کو دینے ہوتے ہیں وہ پیسے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں 1 کروڑ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوئی ہے، سندھ کے پاس صرف 12 لاکھ ٹن گندم ہے۔ اگر مس مینجمنٹ ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار وفاقی اور پنجاب حکومت ہے۔ ادارہ ترقیات کراچی کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پھر کرائے کے غنڈے۔ آپ کو بتائیں کہ کے ڈی اے نے کمرشل زمینیں واگزار کرانے کے ٹھیکے بھی پکڑنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے رفاعی اراضیاں واگزار کرانے کے احکامات کا غلط استعمال جاری ہے۔ گلستان جوہر بلاک 11 میں بلڈرز نے ایف ایل پلاٹ خالی کرانے کا ٹھیکہ کے ڈی اے افسران کو دے دیا۔ ایف ایل 3 اور ایف ایل 4 واگزار کرانے کے لیے 60 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ بلڈرز کی کمرشل زمین پر سے قبضہ ختم کرانے کے لیے کے ڈی اے اور پولیس کا ہیوی مشینری کے ہمراہ دھاوا۔
آپ کو بتائیں کہ ادارہ ترقیات کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پھر کرائے کے خنڈے کے ڈی اے نے کمرشل زمینیں واگزار کرانے کے لیے بھی ٹھیکے پکڑنے شروع کر دیے. سپریم کورٹ کے رفاع اراضیاں واگزار کرانے کے احکامات کا غلط استعمال جاری. گلستان جوہر بلاک 11 میں بلڈرز نے ایف ایل پلاٹ خالی کرانے کا ٹھیکہ کے ڈی اے افسران کو سونپ دیا. ایف ایل 3 اور ایف ایل 4 واگزار کرانے کے 60 لاکھ روپے وصول کیے گئے. بلڈرز کی کمرشل زمین پر سے قبضہ ختم کرانے کے لیے کے ڈی اے اور پولیس کا ہیوی مشینری کے ہمراہ دھاوا. کے ڈی اے کے افسران اور عملہ بھاری مشینری سمیت کرائے پر دستیاب. ادارہ ترقیات کراچی کے بدعنوان عناصر نے اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے ادارے کی عزت داؤ پر لگا دی. کے ڈی افسران نے گلستان جوہر بلاک 11 میں پلاٹ نمبر ایف ایل 3 اور ایف ایل 4 خالی کرانے کے لیے مبینہ طور پر بلڈر سے 60 لاکھ روپے وصولی کی ساز باز کی، جس کے بعد کے ڈی اے پولیس اور ہیوی مشینری مذکورہ پلاٹ پر قبضہ ختم کرانے کے لیے پہنچی. کے ڈی افسران اور ان کے ہمراہ پرائیویٹ افراد کے ٹولے نے کارروائی کے دوران کمرشل اراضی پر قائم باؤنڈری وال اور دیگر تعمیرات مسمار کر دی. کے ڈی اے کے ڈائریکٹر محکمہ اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ ارشد عباس نے کارروائی کو عدالتی احکامات کے عین مطابق قرار دیا. ہمارا کمرشل پلاٹ جو تھا وہ قبضے میں تھا، وہ ہم نے خالی کرایا ابھی، اور اپلیکیشن ہمارے پاس تھی اس کی. تقریباً ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا اس آپریشن کو. اور اب یہ اندازہ تو ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو انکروچمنٹ ہونے آ رہا ہے، کتنے کا تھا کتنے کا نہیں تھا. تو سپریم کورٹ کے کمپلائنس کے اندر جو ہے ہم نہیں تو رہے گا. ایکسین گلستان جوہر اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مذکورہ کارروائی عدالتی احکامات کی روشنی میں کی گئی ہے. جی صاحب کے بھی احکامات ہیں، آنریبل سپریم کورٹ کی بھی آرڈر ہے کہ جہاں بھی کراچی میں کمرشل یا ایمینیٹی پہ قبضہ ہو تو اس کو فوری طور پہ ریموو کیا جائے. تو اسی وے میں ہم لوگ گئے تھے، آج سارا کر کے آئے. وہاں پہ ہم نے ایک شیڈول بنا لیا اور اسی شیڈول کے مطابق پوری کراچی میں جہاں جہاں کے ڈی اے کی اسکیم پہ وہ ہم ریموول کر رہے ہیں. متاثرین کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے رفاعی اراضیاں واگزار کرانے کے احکامات کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. تقریباً آج سے 3-4 دن پہلے یہاں فرنیچر لگا ہوا تھا، تو یہ کم سے کم 15-20 پولیس کی موبائلیں تھیں، اور یہ لوگ گئے ہوئے تھے. انہوں نے یہی بات کی فرنیچر والوں سے بھی یہ ہم اس پلاٹ کے مالک ہیں، یہ جگہ آپ خالی کر دیں. تو انہوں نے یہی بولا کہ ٹھیک ہے ہم خالی کر دیتے ہیں. تو انہوں نے جگہ یہ پوری بالکل خالی کر دی نا. تو اس کے بعد پھر یہ جھگی میں اندر گئے، لین دین کرتے رہے. 10,000 5,000 فی جھگی کا یہ جو بھائی آئے تھے یہ دے رہے تھے نا، جو انہوں نے یہ باؤنڈری ماری ہے. اب یہ کے ڈی اے سے ڈائریکٹر آیا ہے، اس نے یہ خود آ کے اپنی ٹیم کے ساتھ 4-5 موبائلوں کے ساتھ آیا ہے، یہ توڑوا کر گیا ہے. کے ڈی اے کے چند بدعنوان افسران رفاعی اور سرکاری اراضی سے متعلق عدالتی احکامات کو اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں. سپریم کورٹ کے واضح احکامات رفاعی اور سرکاری اراضیاں واگزار کرانے کے ہیں. کے ڈی اے قانون کے مطابق فزیکل پوزیشن دی گئی زمینوں پر کارروائی نہیں کر سکتا. تاہم اس کے باوجود بھی کے ڈی اے کے بدعنوان افسران کی ملی بھگت سے کمرشل زمینیں واگزار کرانے کے لیے بھاری رشوت کے عوض ٹھیکے لیے جا رہے ہیں، جس سے ادارے کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات سیل نے ضلع وسطی اور ضلع شرقی کے مختلف علاقوں میں آپریشن کر کے علاقے کو تجاوزات سے پاک کر دیا. آپ کو بتائیں کہ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کا ضلع وسطی اور ضلع شرقی کے مختلف علاقوں میں آپریشن فٹ پاتھ پر رکھے ہوئے کیبن، ہوٹل کا سامان، مرغیوں کے پنجرے، ٹھیلے، پتھارے، پنکچر بنانے کا سامان، گنے کی مشین اور دیگر تجاوزات ضبط کر لیے گئے. سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کراچی کے 7 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. شہر قائد سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن. سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے روڈ اور
فٹ پاتھ پر رکھے ہوئے کیبن، ہوٹل کا سامان، مرغیوں کے پنجرے، ٹھیلے پتھارے، پنکچر بنانے کا سامان، گنے کی مشین اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئیں۔ کارروائی ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی، ڈپٹی ڈائریکٹر یونس خان، محبوب شاہ اور علاقہ پولیس نے کی۔ عدالتی حکم پر پیتل گلی گلبہار میں چھٹے روز بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا۔ گھروں کے آگے بنائے گئے چبوترے، گیلریاں، گیراج، دیواریں، سیڑھیاں اور دیگر تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا۔ علاقہ مکینوں کی مزاحمت سے بچنے کے لیے اینٹی انکروچمنٹ سیل کے ہمراہ پولیس اور رینجرز کے اہلکار بھی موجود رہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے محکمہ انسداد تجاوزات سیل نے آپریشن کر کے طارق روڈ کے اطراف فٹ پاتھ پر رکھے کیبن، ہوٹل کا سامان، مرغیوں کے پنجرے، ٹھیلے پتھارے، پنکچر بنانے کا سامان، جھولے، کھانے پینے کے مختلف اسٹال اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی۔ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی کی قیادت میں کی گئی۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ محکمہ انسداد تجاوزات روزانہ کی بنیاد پر کراچی کے 7 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہا ہے۔ آپریشن کے دوران کسی سے بھی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن پر علاقہ مکین مطمئن دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجاوزات آپریشن کے بعد کوشش کی جائے گی کہ دوبارہ سے یہاں تجاوزات ہرگز قائم نہ ہو جائے۔ لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے شہر کراچی میں 2 ڈسٹرکٹ کے اندر بڑی کارروائی کی ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر 2 مقامات کے اوپر گلبہار پیتل گلی کے اندر جو کہ ہائی کورٹ کے اس پر احکامات ہیں، وہ جو چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں جہاں پر گزرگاہ جو ہے وہ مکمل طور پر لوگوں نے بند کر دی تھی، اپنی گیلریاں، اپنے گیراج اور اپنے جو ہے سیڑھیاں اور دیگر تجاوزات بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ اب وہاں پر جو ہے آج چھٹے روز بھی ہماری کارروائی جاری ہے اور اب وہاں سے گاڑیاں بھی گزرنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو نے وہاں پر تمام گیلریاں، تمام تجاوزات کا خاتمہ کرنا شروع کر دی ہے۔ بالکل سیم اسی طرح کی دوسری کارروائی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہماری جو ہے وہ نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں ہو رہی، جو کہ انڈسٹریل ایریا جو ٹریڈ ایسوسیشن ہے ان کی درخواست کے اوپر وہاں پر بھی بڑی کارروائی کی ہے اور وہاں پر بھی موجود جو ہوٹلنگ کا سامان تھا، جو گرین بیلٹ پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے، وہ سب واگزار کرائیں اور وہاں پر بھی جتنی بھی ناجائز تجاوزات تھی ان کو ضبط کیا۔ بالکل سیم اسی طرح ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر بھی طارق روڈ کے اطراف میں بڑی کارروائی کی، جہاں پر مختلف قسم کے ہوٹلنگ کا سامان، گنے کی مشین، مرغیوں کے پنجرے اور دیگر تجاوزات تھی ان کا بھی خاتمہ کیا۔ اور اب کچھ بات کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی اور مشیر قانون بیرسٹر مرتضی وہاب کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی اداروں میں افسران کے ساتھ زیادتیاں، ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا ایکشن۔ ڈائریکٹر پارک بلدیہ وسطی ندیم حنیف اور ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن سید وقار احمد کو بحال کر دیا، چارج واپس دے دیا گیا۔ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی اداروں میں افسران کے ساتھ زیادتیاں، ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا ایکشن۔ ڈائریکٹر پارک بلدیہ وسطی ندیم حنیف اور ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن سید وقار احمد کو بحال کر کے چارج بھی واپس دے دیا گیا۔ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم ہے۔ خبروں کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر ساجد جوکیو نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ عوام نے اتنا برا ڈکٹیٹروں کو نہیں کہا جتنا وزیر اعظم عمران خان کو کہا۔ نوکریوں کا وعدہ کرنے والوں نے عوام کو صرف بے روزگار کیا۔ سجاگ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے صوبائی وزیر ساجد جوکیو اور وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر ساجد جوکیو نے کہا کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ عوام نے کبھی اتنا برا ڈکٹیٹروں کو نہیں کہا جتنا وزیر اعظم عمران خان کو برا کہا۔ نوکریوں کا وعدہ کرنے والوں نے عوام کو بے روزگار کیا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے ادوار میں عوام کو ہزاروں ملازمتیں دی۔ جمہوریت کا حسن صرف آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ہے۔ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی ملیر سے کلین سویپ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی شاہینہ شیر علی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلا تفریق کام کرتی ہے اور ملیر میں بھی فلاحی ادارے ایسے ہی کام کر رہے ہیں۔
صحافی اپنے قلم سے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. صحافی معاشرے میں بہت اہمیت کے حامل ہے. صحافی اپنے اداروں میں ناکام سلیکٹڈ وزیراعظم کے لیے کھل کر لکھیں کہ وہ عوام دشمن وزیراعظم ہے. سجاق شیخ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے بانی صدر الدین شیخ نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ بلا تفریق فلاحی کام جاری رکھیں گے. اس موقع پر تقریب میں میر عباس تالپور، امداد جوکیو، سردار اختر عارفانی، آغا طارق پٹھان، لالا فرقان، ستار بٹ، دھنی بخش سمو، مصطفیٰ سمو، صفدر بھٹی، ملیر پریس کلب کے صدر مرتضی چانڈیو، ملیر بار ایسوسی ایشن کے لطف اللہ سلرو، آل پاکستان انجمن تاجران کے سربراہ لالا فرقان شیخ سمیت سیاسی شخصیات نے بھرپور تعداد میں شرکت کی. سندھ کے وزیر کچی آبادی لیاقت علی آسکانی نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ کیماڑی میں برساتی پانی کی صفائی کر کے جراثیم کش ادویات اور چونے کے چھڑکاؤ کا عمل تیزی سے جاری ہے، جس سے ماحول کو بہتر بنانے اور جراثیم کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے گا. سندھ کے وزیر کچی آبادی لیاقت علی آسکانی اور معاون خصوصی آصف خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کیماڑی مختار علی ابڑو، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کیماڑی اقبال احمد میرانی، میونسپل کمشنر آفاق سعید، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران سمیت کے الیکٹرک سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سائٹ لمیٹڈ کے نمائندے موجود تھے. اجلاس میں بارش کے بعد کی صورتحال اور محکمہ جاتی کارکردگی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر لیاقت علی آسکانی نے کہا کہ ہم اپنے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق اس ہنگامی صورتحال میں عوام کے ساتھ موجود ہیں. ڈسٹرکٹ کیماڑی میں برساتی پانی کی صفائی کر کے جراثیم کش ادویات اور چونے کے چھڑکاؤ کا عمل کے کام تیزی سے جاری ہے، جس سے ماحول کو بہتر بنانے اور جراثیم کے خاتمہ ممکن بنایا جا سکے گا. ڈپٹی کمشنر کیماڑی مختار علی ابڑو کا کہنا تھا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر ڈی سی آفس میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ اہل علاقہ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام مسائل ان کی ترجیحات کے مطابق حل کیے جائیں گے، انہیں کبھی ہم مایوس نہیں کریں گے. گڈاب کے علاقے میں مختلف کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سلمان عبداللہ مراد کا کہنا تھا کہ سندھ کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے، امن بھائی چارگی اس قوم کی شناخت ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس عظیم روایت کو برقرار رکھا. قیادت نے ہمیشہ مظلوم کی صدا کو بلند کیا، جس کے سبب انہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے عوام کا مقدمہ ہر پلیٹ فارم پر لڑا. آج بھی بلاول بھٹو زرداری اس عظیم مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اپنی قیادت کی قربانیوں کا ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا، جس پر چل کر عوام کی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کاموں کا ہونا ایک وقت تک کوئی اہمیت کا حامل نہیں جب تک وہ مسائل کے خاتمے کا سبب نہ بنے. اس لیے میرے دائرہ اختیار کے حدود میں جو ادارے امور انجام دے رہے ہیں ان کو روزانے کی بنیاد پر مانیٹر کیا جا رہا ہے. 4 سال بحیثیت چیئرمین ایک بڑے ادارے کو کامیابی سے چلایا. اس سے جو تجربہ حاصل ہوا اس کو عوام کے سامنے مسائل کے حل کرنے میں لگایا جا رہا ہے. قیادت نے پھر اہم ذمہ داری میرے سپرد کی ہے، جس کا حق ادا کرنا میرے لیے سب سے اہم ہے. جاری ترقیاتی پروجیکٹ میں جہاں رفتار کو دیکھا جا رہا ہے وہیں معیار کا جائزہ بھی باریک بینی سے لیا جاتا ہے. حاصل وسائل اہلیان کی امانت ہے جو ان کی خوشحالی اور ترقی میں ہر صورت لگائے جا رہے ہیں. ٹیم ورک کے ذریعے کام کرنا کامیابی کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے. انفرادی طور پر ہونے والے کام اکثر نتائج نہیں دے پاتے. اہل علاقہ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام مسائل ان کی ترجیحات کے مطابق حل کیے جائیں گے، انہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے. اہل علاقہ کا ساتھ ہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے. اس تعاون اور اعتماد کو سامنے رکھتے ہوئے ہر بنیادی سہولیات آپ کی دہلیز پر فراہم کریں گے. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکھیو، چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ایم پی اے یوسف مرتضی بلوچ، ڈسٹرکٹ انجینئر سید آصف شاہ، ممتاز علی زرداری، افسر مالیات افتخار احمد ڈائیو، سابقہ ممبر حاجی ابو بکر میمن، لالا اسلم جوکی اور دیگر بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے ڈسٹرکٹ کیماڑی آصف خان نے کہا ہے کہ مسان روڈ کیماڑی کی سڑک عنقریب تعمیر کی جائے گی. اس سڑک کی تعمیر سے عوام کا دیرینہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی آصف خان نے پاکستان پیپلز پارٹی PS 115 کے صدر حنیف خان سواتی کے ہمراہ سڑک کی تعمیر کے کاموں کا معائنہ کیا. اس موقع پر
معاون خصوصی آصف خان کا کہنا تھا کہ بارش کی وجہ سے سڑکیں سیوریج اور بارش کے پانی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھیں. راہگیر اور گاڑیوں کے نقل و حمل کے لیے راستہ بہت دشوار ہو گیا تھا. جگہ جگہ گھڑے پڑ گئے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سلسلے میں پارٹی کے منتخب MNA عبد القادر پٹیل, MNA عبد القادر مندوخیل اور MPA لیاقت علی اسکانی کی توجہ اس سنگین مسئلے کی طرف کروائی اور ان کی مشاورت سے عوام کی مشکلات کو دور کیا. انہوں نے بتایا کہ اس سڑک کی تعمیر غنی چورنگی سائٹ ایریا کراچی سے لیبر اسکوائر تک اور لیبر اسکوائر سے ہب ریور روڈ تک کی گئی ہے. مسان روڈ کی ماڑی کی سڑک بھی ان قریب تعمیر کی جائے گی. اس سڑک کی تعمیر سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ان کے دیرینہ مسئلہ حل طلب ہوا. آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنا نے کہا ہے کہ ہاتھ کے اسپرے مشین اور سزوکیوں کے ذریعے تمام سڑکوں, UCs پارکوں اور کچرا کنڈیوں پر اسپرے جاری ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ضلع شرقی, جنوبی ملیر, غربی ضلع کماڑی میں KMC اور DMC کے تعاون سے ڈینگی وائرس اور دیگر جراثیم کے خاتمے کے لیے جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کا آغاز کر دیا. MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنا نے چائنیز کمپنیز اور افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مثبت اقدامات یقینی بنائیں, جبکہ 5 اضلاع سے کچرا اٹھانے کا کام بھی بروقت جاری ہے. شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں. کہیں پانی جمع کر کے نہ رکھیں. ڈینگی وائرس صاف پانی میں پیدا ہوتے ہیں. شہری کچرا تھیلیوں میں بند کر کے مقررہ جگہ پر رکھیں. ہم بتدریج گھر گھر سے کچرا اٹھانے کے عمل کو بڑھاتے جا رہے ہیں, جس کے لیے شہریوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ کھلا کچرا باہر نہ پھینکے. کھلا کچرا گندگی اور جراثیم کی افزائش میں مددگار ہوتا ہے, لہٰذا اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھیں. تمام متعلقہ افسران اور چائنیز کمپنی کو علاقوں میں صفائی کے معیار کو بہتر بنانے اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتیں. ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشار رباب سید نے کہا ہے کہ 18 روزہ مہم کے دوران ضلع جنوبی کی تمام 31 UCs میں مرحلہ وار اسپرے کیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ صاحب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ڈینگی, ملیریا اور دیگر موذی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اسپرے مہم کا آغاز کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشار رباب سید کا کہنا تھا کہ صحت مند معاشرہ ایک کامیاب قوم کی تشکیل کے لیے لازم جز ہے. بدقسمتی سے آج کل ملک کے اکثر اضلاع میں ڈینگی فیور کی وجہ سے کئی اموات واقع ہو رہی ہیں. بظاہر چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے والے حشرات انسانی جسم میں داخل ہو کر بڑی موذی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. عوام کو ان حشرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بلدیہ جنوبی انتظامیہ کی جانب سے فیومیگیشن مہم کا آغاز کیا گیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام بھی اس مہم میں انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور کچرا مقررہ کوڑے دانوں میں ڈالیں. گھروں, گلیوں اور محلوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں, کیونکہ اس پانی میں ڈینگی اور فیور کا باعث بننے والے مچھروں کی افزائش نسل ہوتی ہے. سرکاری اداروں کی جانب سے عوامی صحت اور صفائی اور فلاح و ترقی کے منصوبہ جات کی کامیابی کا دار و مدار عوامی تعاون کے بغیر ممکن نہیں. لہٰذا عوام اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی وبائی امراض سے بچاتے ہوئے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ عمر شریف ساری دنیا میں پاکستان کی ایک عظیم پہچان تھے. ایسے عظیم فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ان کے وفات سے کامیڈی کا ایک اور دور تمام ہوا. عمر شریف کے رہائش گاہ کے اطراف بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنا دیا گیا ہے تاکہ سوگواروں اور مداحوں کو کسی بھی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. پاکستان کے لیجنڈ کامیڈین اداکار عمر شریف کے انتقال پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شعیب احمد ملک, میونسپل کمشنر غلام سرور راہپوٹو اور بلدیہ شرقی کے افسران اور عملے نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے عمر شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ عمر شریف ساری دنیا میں پاکستان کی پہچان تھے. ایسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ان کی وفات سے کامیڈی کا ایک دور تمام ہوا. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم عمر شریف کی کامل بخشش فرما کر درجات بلند فرمانے کے ساتھ ساتھ لواحقین اور ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے.
انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے لیجنڈ کامیڈین عمر شریف کی وفات کے بعد ان کے گلشن اقبال میں رہائش گاہ کے اطراف بلدیاتی خدمات کی فراہمی کی ذمہ داری ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شیر محمد ملک اور میونسپل کمشنر غلام سرور راہ پوٹو کی ہدایت پر ایگزیکٹو انجینئر M&E امتیاز بھٹو سر انجام دے رہے ہیں تاکہ سوگ باران کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امتیاز بھٹو کی نگرانی میں مرحوم کی رہائش گاہ کے اطراف تمام اسٹریٹ لائٹس کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو بھی یقینی بنا دیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر M&E امتیاز بھٹو مرحوم کے صاحبزادے جواد عمر سے ہر وقت رابطے میں ہیں اور ضرورت کے پیش نظر بلدیاتی خدمات کے حوالے سے اقدامات بروئے کار لا رہے ہیں۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ کوشش ہے کہ عوامی شکایت پر فوری ایکشن لیتے ہوئے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کریں۔ UC 12 کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ خان سے خدمت عوام ویلفیئر آرگنائزیشن کے بانی اور چیئرمین زاہد رحیم اور دیگر نے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وفد نے ثناء اللہ خان کو میونسپل کمشنر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ زاہد رحیم نے میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ خان کو UC 12 غریب آباد کے علاقوں میں مساجد کے اطراف اندھیرے کے راج، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور کے الیکٹرک کی جانب سے اسٹریٹ لائٹس اور کھمبوں کو نکالنے جیسے اہم مسائل کی جانب توجہ دلائی۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ خان نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کی جانب سے جن مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو فوری حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رشتہ جب سے ہماری سروس ہے تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک خدمت کے طور پر ہر ایریا میں اور ہر آبادی میں کام کرتے ہیں۔ ابھی بھی اس کی کمپلین یہ ہے کہ UC 12 میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ پہلے اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھی اور کے الیکٹرک والوں نے وہ کھمبے ہی اکھاڑ کے لے کر گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نے اپنے جو M&E ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ جا کے آپ وہاں وزٹ کریں اور جہاں جہاں ضروری سمجھتے ہیں، جہاں جہاں عوام کو فائدہ ہو وہاں اسٹریٹ لائٹس کو بحال کریں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ روڈ پہ جو ہے نا کھڈے سیوریج لائن ڈالنے کی وجہ سے مختلف ایریا میں پورٹس ہول بن گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ خدمت ویلفیئر آرگنائزیشن کے بانی اور چیئرمین زاہد رحیم نے میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ خان کی جانب سے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بلدیہ غربی کی تمام یونین کونسل میں بارشوں کے بعد صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ برساتی پانی کی صفائی کے بعد رہائشی علاقوں، پارکوں اور میدانوں میں مرحلہ وار جراثیم کش ادویات کا اسپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی کی ہدایت پر بلدیہ غربی کی تمام یونین کمیٹیوں میں برساتی پانی کی نکاسی کے کام جاری ہیں۔ مختلف مقامات پر گٹر لائنوں کی صفائی، کیچڑ اور گندگی کا خاتمہ اور چھوٹی بڑی نالیوں کی صفائی کی جا رہی ہے۔ رین ایمرجنسی سینٹر پر موصولہ شکایات کے ازالے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں محکمہ سینیٹیشن، محکمہ الیکٹریکل اور میکینیکل اور محکمہ انجینئرنگ کی جانب سے معاونت کی جا رہی ہے۔ گلیوں محلوں میں محکمہ سالڈ ویسٹ، ادارہ فراہمی اور نکاسی اور بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے تعینات شعبہ جات کے افسران اور دیگر یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے اشتراک عمل سے اورنگی، سرجانی ٹاؤن، یوسف کالونی کے مختلف مقامات پر موجود برسات کے حوالے سے پیدا MPR کوڈ منگو پیر میں ہونے والے مسائل کے خاتمے کی جدوجہد میں بلدیہ غربی کی جانب سے مکمل معاونت کی جا رہی ہے، جس سے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں رہائش پذیر افراد کو جلد بہترین ماحول میسر آ سکے گا۔ بلدیہ غربی میں تمام بلدیاتی امور میونسپل کمشنر اشفاق احمد ملا کی زیر نگرانی جاری ہیں، جس میں وقفے سے ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر اور دیگر افسران کے ہمراہ معائنہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بلدیہ غربی کے چیف انجینئر طارق مغل نے بتایا کہ اسپیشلی سرجانی گئے تھے جہاں یوسف گوٹ میں جو پرابلم ہوتی ہے، وہ KDA کی ایک لائن ڈل رہی ہے 66 انچ کی، اور اس کے علاوہ بڑا نالا ہے جس کی ڈیپتھ تقریباً 18 فٹ کے قریب ہے، اور وہ تقریباً 6000 فٹ کے قریب جو ہے وہ نالا انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اور یوسف گوٹ ہمیشہ جو ہے وہاں پہ پرابلم ہوتا ہے پانی کا، سیوریج کا، تو وہ اپنا اس میں کافی واٹر بورڈ کی بھی کچھ نیگلیجنسی ہوتی ہے کہ واٹر بورڈ والے کام وہاں پہ پراپر نہیں کرتے، اور وہاں پہ 24 انچ کی لائن ہے جو پورے ایریا کا پانی لیتی ہے۔ اب یہ نالا بنے گا، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے اس کی یوسف گوٹ میں جو ہے وہ پانی نہیں کھڑا ہوگا۔
PDMA वाले के हमारे पास डी वाटरिंग पंप आए हुए थे, अपने डी वाटरिंग पंप से यूसुफ गोट में हमने लगाए थे, खुदा की बस्ती में लगाए थे। वकार मेहदी साहब ने खुदा की बस्ती विज़िट किया, अपना सरजानी भी विज़िट किए, पूरा इलाका विज़िट किया, मेट्रोवेल का विज़िट किया, औरंगी में कुछ जगह पे चले, वहाँ पे भी उन्होंने विज़िट किया। और जहाँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम थी बारिश की, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे अभी प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ जहाँ पे भी जो पानी बारिश की वजह से थोड़ी कीचड़ विचड़ हो गई थी, तो हम अब ट्रैक्टर ब्लेड लगा के उन एरिया क्लियर करवा रहे हैं, और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर वो हम जो है वो पूरा इलाका क्लियर करवा देंगे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मौजूद पार्क और प्ले ग्राउंड, मार्केट, स्कूल, अस्पताल और मसाजिद के अतराफ मौजूद बरसाती पानी की सफाई करके जरासीम कुश अद्वियात और चूने के छिड़काव किया जा रहा है, जिससे माहौल को बेहतर बनाने और जरासीम का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। और इसी के साथ आपको बताएं कि बाबाए बागबानी नदीम हनीफ ने डायरेक्टर पार्क का चार्ज संभालते ही बल्दिया बस्ती में एक बड़े फ्लावर शो के इनेकाद का ऐलान कर दिया। फ्लावर शो में मुख्तलिफ अक़साम के फूल और पौधे नुमाइश में रखे जाएंगे। कहते हैं कि कोशिश है कि बल्दिया बस्ती के अवाम को सेहतमंद माहौल फराहम करे। आपको बताएं कि बाबाए बागबानी नदीम हनीफ ने डायरेक्टर पार्क का चार्ज संभालते ही बल्दिया बस्ती में एक बड़े फ्लावर शो के इनेकाद का ऐलान कर दिया। फ्लावर शो में मुख्तलिफ इक़साम के फूल और पौधे नुमाइश में रखे जाएंगे। कहते हैं कि कोशिश है कि बल्दिया बस्ती के अवाम को सेहतमंद माहौल फराहम करें। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी बाबाए बागबानी नदीम हनीफ की तारीफ की थी। आइए आपको सुनवाते हैं। जो बंद पार्क हैं उनको खोलने के लिए तो इख्तियारात की ज़रूरत नहीं थी ना, मैं तो उन बंद पार्क्स के दरवाजे खोल रहा हूँ। वो पौधे, मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो पार्क्स डिपार्टमेंट है, मेरे ख्याल में कराची का सबसे मुतहर्रिक पार्क्स डिपार्टमेंट है। मैं इनकी एक पिछले दिनों फतेह पार्क में एक इवेंट हुआ था, मैंने जो इनका काम देखा उसके अंदर, मैं सच्ची बात है बड़ा आई फेल्ट प्राउड कि कराची के अंदर इस तरह का काम होता है। हमने उस मनफी सोच के अंदर जो अच्छा काम हो रहा था शहर के अंदर, उसको भी कभी उजागर नहीं किया। जमात इस्लामी कराची पब्लिक एड कमेटी के सदर सैयद कुतुब अहमद ने कब्जा माफिया के खिलाफ 10 अक्टूबर को मद्रास चौक पर हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में पुरजोर एहतजाजी मुजाहरे और कन्वेंशन का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि गुज़िश्ता कई बरसों से महमूदाबाद और दीगर सोसाइटी के अलॉटीज़ अपने अपने प्लॉट्स पर कब्जे के मुंतज़िर हैं, लेकिन माफिया उन्हें कब्जा नहीं दे रही। अब हम कराची की आवाज़ बनने जा रहे हैं। जमात इस्लामी कराची पब्लिक एड कमेटी के सदर सैयद कुतुब अहमद ने कब्जा माफिया के खिलाफ 10 अक्टूबर को मद्रास चौक पर हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में पुरजोर एहतजाजी मुजाहरे और अवामी कन्वेंशन का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महमूदुल हक और दीगर सोसाइटीज़ के अलॉटीज़ गुज़िश्ता कई बरसों से अपने प्लॉट्स पर कब्जे मिलने के मुंतज़िर हैं, जिनका कोई सहारा नहीं। जमात इस्लामी के रहनुमा कामरान नवाज ने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि वाटर बोर्ड इंतज़ामिया नूरा कुश्ती बन करके आवाम को पानी फराहम करे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमा कामरान नवाज का कहना था कि पानी के मसले पर जमात इस्लामी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वाटर बोर्ड पानी का मसला फौरी हल करके और शहरियों को पानी की फराहमी मुमकिन बनाए और गैर कानूनी हाइड्रेंट फौरी तौर पर बंद किए जाएँ। उन्होंने कहा कि इस हवाले से कई दरख्वास्तें भी जमा कराई हैं। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।